الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک لمبا سفر عطا کیا، ایک ایسا سفر جو شروع ہوتا ہے عالم ارواح سے اور ختم ہوتا ہے عالم آخرت پر۔ یہی سفر حقیقت زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت قبض کرتے ہیں اور جو نہیں مری اس کی روح نیند میں پکڑ لیتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 42۔ اب ہم دیکھیں گے کہ پہلا عالم کون سا ہے۔ سب سے پہلا عالم ہے عالم ارواح، یعنی روحوں کی دنیا۔ یہ وہ عالم ہے جہاں ساری روحیں پیدا کی گئیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے اور جب تیرے رب نے آدم کی اولاد کمر سے اس کی نسل نکالی اور ان سے اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172۔ یہی وہ مسیحِ الست ہے جہاں ہماری روحوں نے گواہی دی تھی کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ دوسرا عالم عالم دنیا، یعنی ماں کے پیٹ سے دنیا تک۔ روح کو جب جسم میں داخل کیا جاتا ہے تب اس کا نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق یعنی پیدائش ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفہ رہتی ہے، پھر فرشتہ آتا ہے اور اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3208، مسلم حدیث نمبر 2643۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کی زندگی کی حقیقت روح ہے، جسم تو صرف لباس ہے۔ تیسرا عالم عالم دنیا، یعنی زندگی کا امتحان۔ یہ عالم امتحان کا میدان ہے جہاں عمل کی کسوٹی لگائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ ملک آیت نمبر 2۔ جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2956۔ ایک عالم نے کسی سے پوچھا، دنیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، امتحان کی جگہ، یہاں وقتی سکون ہے، اصلی آرام تو آخرت میں ہے۔ چوتھا عالم کون سا ہے؟ عالم برزخ، یعنی قبر کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے اور ان کے پیچھے ایک برزخ ہے اس دن تک جب تک انہیں اٹھایا جائے گا۔ سورہ مومنین آیت نمبر 100۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے
یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2460۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کے پاس جاتے تو اتنا روتے کہ لباس بھیگ جاتا۔ پوچھا گیا، آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ پانچواں عالم عالم حشر یعنی میدان محشر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، سورہ نبا آیت نمبر 18، جس کا ترجمہ ہے جس دن سور پھونکا جائے گا اور تم جھنڈ جھنڈ نکل آؤ گے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے لوگوں کو قیامت کے دن ننگے، بھوکے اور بنا جوتوں کے اٹھایا جائے گا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6527۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس دن معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کی فکر نہ ہوگی۔ چھٹا عالم ہے عالم جزا اور سزا یعنی حساب کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، سورہ زلزلہ آیت نمبر 8، جس کا ترجمہ ہے جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نسائی حدیث نمبر 466۔ ساتواں عالم ہے عالم آخرت یعنی جنت یا جہنم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، سورہ قاریہ آیت نمبر 9، جس کا ترجمہ ہے، ایک حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندو، آج میں تمہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2872۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، جو دنیا میں اپنے رب کو یاد رکھے گا آخرت میں رب اسے یاد رکھے گا۔ معزز سامعین، زندگی ایک سفر ہے، روح کا سفر، عالم ارواح سے لے کر عالم آخرت تک ہر پڑاؤ ایک یاد دلاتا ہے کہ ہم لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سورہ بقرہ آیت نمبر 156۔ آؤ توبہ کریں، نیکی کی راہ اپنائیں اور اس روحانی سفر کو کامیابی کے ساتھ مکمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنا جو تیری بات سن کر اس پر عمل کرتے ہیں۔
یا اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ساتوں عالم آسان فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلا۔ یا اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کریے گا، ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔